الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى من هذا حسناته وهذا حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر سامعین، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ حق تعالی شانہ و عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم دنیا میں اس حال میں زندگی گزارو اور اس حال میں رہو کہ تم جب دنیا سے جاؤ تو بھی اسلام کی حالت میں جانا، تمہاری موت آئے تو بھی اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اے مسلمانوں، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھو اور اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رکھو، اور آپس میں تفرقہ اور آپس میں جدائی اور آپس میں جھگڑا اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں جو دین حنیف اور دین محمد اور شریعت مطہرہ دی ہیں، جس کی بدولت تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے ہو، اس سے پہلے تم بہت ہی دشمن تھے، آپس میں تمہاری عداوتیں، آپس میں تمہاری مخالفتیں اور آپس میں اندرونی تمہاری جو بغاوت تھی، وہ ایسی بغاوت تھی، ایسی دشمنی تھی کہ اگر تم اس حال کے اندر مر جاتے تو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے شریعت کو دے کر تمہیں اس جہنم کے کنارے سے بچا لیا اور تمہیں جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیا۔
اس لیے تم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلو، اور اللہ رب العالمین اپنے احکام کو، اپنی شریعت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، تاکہ تم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جاؤ۔ یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ہل تدرون من المفلس، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ غریب اور محتاج اور ضرورت مند اور فقیر کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، فینا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں مفلس وہ آدمی ہیں، غریب وہ آدمی ہیں، ضرورت مند آدمی وہ ہیں جس کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہ ہو، نہ مال ہو، نہ ملکت ہو، نہ جائیداد ہو، نہ پیسے ہو، نہ کوئی اور چیز ہو، وہ ہمارے اندر مفلس اور غریب اور ضرورت مند اور محتاج ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ہذا وقذف ہذا واکل مال ہذا وسفک دم ہذا وضرب ہذا۔ فرمایا کہ میرے صحابہ، تم جس کو مفلس سمجھتے ہو، جس کو غریب سمجھتے ہو، جس کو یتیم سمجھتے ہو، وہ مفلس اور وہ غریب اور وہ ضرورت مند جو ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ میری امت کا مفلس وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس بہت سی نمازیں ہوگی، فرائض کی لائن سے بھی بہت سی نمازیں پڑھی ہوئی ہوگی، اور نوافل کی لائن سے بھی بہت سی نمازیں ہوگی، اور روزے بھی خوب رکھے ہوئے ہوں گے، اور زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، یہ سب نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے صحابہ وہ کچھ ایسی چیزیں لے کر آئے گا، اور فرمایا کہ یہ آدمی جب ان نیکیوں کو لے کر آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ چیزیں ہوگی کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھا لیا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کر دیا ہوگا، اور کسی پر مار پیٹ کی ہوگی۔ یہ میری امت کا مفلس انسان ہوگا کہ نیکیاں تو لے کر آئے گا لیکن ساتھ کے اندر حقوق العباد کو ضائع کر کے آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا حَسَنَاتِهِ، پھر وہ آدمی جو نیکیوں کو لے کر آیا ہوا ہوگا لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ ظلم و ستم کر کے آیا ہوگا، ظلم کر کے آیا ہوگا، ظالم بن کر آیا ہوگا، تو اس کی جتنی بھی نیکیاں ہوگی، جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا وہ مظلوم کو اس کی نیکیاں دے دی جائے گی، اور اس کے بعد اگر برابر سرابر کا معاملہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر جتنی نیکیاں تھیں اتنے ہی اس نے حقوق ضائع کیے تھے اور اتنے ہی گناہ کیے تھے تو برابر سرابر ہو جائے گا۔ لیکن فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، لیکن اس نے ظلم و ستم زیادہ کیا ہوگا، حقوق العباد زیادہ ضائع کیے ہوگے، تو نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد جس مظلوم کے گناہ ہوں گے وہ گناہ اس نیک کار ظالم کے اوپر ڈال دیے جائے گے، اور اس ظالم پر اس کے گناہ ڈال دینے کے بعد پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار او کما قال، یہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ اور حدیث پاک کے ترجمہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو اور جس تعلیمات کو اور جس ہدایت اور جس پیغام کو لے کر آئے ہیں، اس ہدایت اور تعلیم کو دو حصوں میں منقسم کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہیں حقوق العباد اور ایک ہیں حقوق اللہ۔
اللہ کے حقوق اور دوسرے ہیں بندوں کے حقوق۔ ان دو حقوق پر، ان دو حکم پر اور احکام پر شریعت منقسم ہے، تقسیم ہے۔ ایک طرف اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے اور دوسرے نمبر میں بندوں کے حقوق ادا کیے جائے۔ اللہ کے احکام کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں۔ سب سے پہلا حق اس منعم حقیقی کا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بنایا جائے۔ یہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اس کے بعد سب حقوق ہیں، اور دوسرا حق جو ہیں وہ بندوں کا ہیں۔ اب ان دو حقوق میں سب سے زیادہ اہمیت والے حقوق جو ہیں وہ بندوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں۔ یاد رہیں کہ حقوق اللہ میں اللہ رب العالمین درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے، عفو اور درگزر کرتے ہوئے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ کر ہماری بخشش کا فیصلہ کر دیں گے۔ اللہ اپنے حقوق کے بارے میں انتہائی مہربانی اور رحمت والا فیصلہ کریں گے، لیکن حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ عدل کا، انصاف کا معاملہ فرمائیں گے، اور بندوں کے حقوق میں اللہ بندوں کے حوالے کر دیں گے۔ اپنے حقوق میں لا یابؤ بہ، کوئی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن بندوں کے حقوق ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس میں عدل انصاف کا معاملہ فرمائیں۔ اس لیے بندوں کے حقوق کو اللہ کے حقوق سے زیادہ ادا کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينُ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، مسکین یتیموں کے حقوق ادا کرو، اور مسافروں کے حقوق ادا کرو۔ اور جو آدمی صرف اللہ کے حقوق کو مقدم کرتے ہوئے اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو منع فرمایا، بلکہ منع ہی نہیں، اگر بندوں کے حقوق اور مخلوق کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے ہیں اور کتنے بھی اللہ کے حقوق کو ادا کرتا وہ جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ بہت روزہ رکھتے تھے، بہت نمازیں پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بہت ہی روزے دار، بہت ہی نوافل پڑھنے والے، بہت ہی آوازاری کرنے والے تھے، تو آپ نے حضرت عبداللہ سے فرمایا عبداللہ قم ونم سم و افطر، ادھر آؤ، دیکھیے آپ بہت روزہ رکھتے ہیں، مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں اور رات دن نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نماز بھی پڑھیے اور آرام بھی کیجیے اور روزہ بھی رکھیے اور افطار بھی کیجیے۔ مسلسل روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا اور مسلسل نماز پڑھنے سے بھی منع۔ پھر آگے جو جملہ آپ نے فرمایا، اور فرمایا اے عبداللہ ان علیک جسدک حقا، اے عبداللہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کے بھی حقوق تجھ پر ہیں، آنے والے مہمانوں کے بھی تجھ پر حقوق ہیں۔ حقوق اللہ میں اتنا مشغول اور اتنا مصروف ہو کر نوافل اتنے زیادہ نہ پڑھ کہ اپنے جسم کے حق کو بھی ضائع کر دے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ضائع کر دے، اور اپنے مہمانوں کے حقوق کو بھی ضائع کر دے، یہ کام نہ کر۔ اس حدیث میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو حقوق العباد کی طرف توجہ دلائی۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے
کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے اور اس کے بعد جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو کچھ جہنمی لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ جہنمی لوگوں سے دوسرے جہنمی لوگ پناہ مانگیں گے، حالانکہ جہنم ہے ہی عذاب کی جگہ، ہے ہی تکلیف کی جگہ، ہے ہی مصیبت اور پریشانی کی جگہ، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ کچھ جہنمیوں سے دیگر جہنمی جو ہوں گے وہ پناہ مانگیں گے، اور آپ نے فرمایا وَيَسْعَوْنَ مَا بَيْنَ الْحَمِيمِ وَالْجَحِيمِ، کہ جن جہنمیوں سے دوسرے جہنمی جو پناہ مانگیں گے وہ ایسے جہنمی ہوں گے کہ وہ جہنم کے تالابوں میں، جہنم کے سمندروں میں، جو جہنم کے تالاب اور جہنم کے سمندر ہوں گے وہ خون کے ہوں گے، لہو کے ہوں گے، پیپ کے ہوں گے، اور یہ جہنمی لوگ اس خون، پیپ اور لہو کے تالاب میں ادھر سے ادھر دوڑتے بھی ہوں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے، آواز جاری کریں گے، اور کوئی جہنمی ہوگا کہ اپنے اوپر آگ کی صندوق لٹکائے ہوئے ہوگا، کوئی جہنمی ہوگا کہ اپنی انتڑیوں کو کھینچتا ہوا، گھسیٹتا ہوا اس تالاب میں ادھر سے ادھر دوڑتا ہوگا، اور کوئی جہنمی ہوگا کہ اس کے منہ سے خون اور پیپ کی جیسے فوارے اڑتے اس طرح لاٹ ٹپکتی ہوگی اور فوارے اڑتے، اور کچھ جہنمی ایسے ہوں گے کہ جو انسانوں کے گوشت کو کھاتے ہیں گے۔ تو یہ چار جہنمی جب ما بین الحمیم والجحیم ہو گے، جہنم میں دوڑتے ہوئے ہوں گے، اور دوسرے جہنمی کو جو سزا ہے وہ جب ان کی تکلیفوں کو دیکھیں گے تو ان کی تکلیف کی بنا پر دوسرے جہنمیوں کو بھی تکلیف ہوگی، ادھر ادھر دوڑنے سے، چیخنے سے، چلانے سے، آہو زاری کرنے سے دوسرے جہنمی کو تکلیف ہوگی، تو وہ جہنمی کیا کہیں گے؟ ما بال ہؤلاء قد عادونا من العذاب، کہ ان جہنمیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم پہلے سے تو اپنی تکلیف میں مبتلا ہی ہیں، ہمیں جہنم کی کیا تکلیف تھی کہ ہم کم تھے، اتنی شدید آگ اور اتنی کالی آگ اور اتنی آگ کے فوارے اڑ رہے ہیں اور شعلے اڑ رہے ہیں، اور یہ جہنمی ہم کو تکلیفیں دے رہے ہیں، یہ کم وقت کون لوگ ہیں کہ ان کی تکلیفوں سے ہم بھی انتہائی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو جہنمی ایسے ہوں گے کہ جس جہنمی سے جہنمی پناہ مانگیں گے، اس میں سے جس کی گردن پر، سر کے اوپر آگ کی صندوق ہوگی اور جہنم کے لہو اور پیپ میں دوڑتا ہوا ہوگا، آپ نے فرمایا یہ وہ جہنمی ہوگا کہ وہ جہنمی دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور دنیا میں اپنے آپ کو ایمان والا کہتا تھا، لیکن حقوق العباد کو بہت ضائع کرتا تھا، حقوق کو بہت دبا رہا تھا، کبھی کسی کا مال چرا لیا، کسی کا حق دبا لیا، کسی کا قرض لیا، قرض نہیں دیا، کسی کی امانت رکھی تھی، امانت ادا نہیں کی، یہ جہنمی ہے کہ جو یہ جہنم کی پیپ اور لہو کے سمندر میں دوڑتا ہوا ہے اور آگ کی صندوق اس پر ہے۔ یہ ان لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے جو لوگوں کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، ہمارے اندر انتہائی غفلت اس معاملے میں یہ ہو رہی ہے، ہم سب اس میں مبتلا ہیں کہ ہم حقوق کے ادا کرنے میں بہت ہی زیادہ غافل ہیں۔ ہم حقوق اللہ تو بہت ادا کرتے ہیں، صف اولیٰ میں نماز بھی پڑھ رہتے ہیں، تلاوت کلام اللہ بھی کر لیتے ہیں اور شریعت کے احکام بھی کر لیتے ہیں، لیکن جہاں حق ادا کرنے کا آتا ہے، کسی کو زمین کا حصہ دینے کا آتا ہے،
کسی کو یہ ہوتا ہے کہ قرض لیا ہے واپس کرنے کا آتا ہے، کسی کی امانت ہے وہ دینے کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ شانہ و عم نوالہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ، جو آدمی خیانت کرے گا اور کسی کا حق ضائع کرے گا اور حق ادا نہیں کرے گا، ظلم کرے گا، تو حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اس کو بلائیں گے اور اس ظالم سے مظلوم کا پورا پورا حق دلوائیں گے۔ اور انسان ہی کا نہیں، صرف انسان ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور مخلوق کے جو بے زبان مخلوق ہیں اگر اس کے حقوق بھی ادا نہیں کیے تو ان جانوروں کو بھی قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اور پھر ان جانوروں سے بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُكَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَىٰ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَىٰ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب ایک دوسروں کے حقوق ادا کروائیں گے تو اللہ کی اس مخلوق کو بھی بلوائیں گے جو دنیا میں زبان سے حق مانگ نہیں سکتی تھی، جیسے جانور۔ اس حدیث میں فرمایا کہ بکری، کہ ایک بکری سینگ والی ہوگی اور ایک بکری بے سینگ ہوگی، تو بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوا ہوگا اور اس پر ظلم کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ بے سینگ والی بکری کو اور سینگ رکھنے والی بکری کو بلایا جائے گا اور بے سینگ والی بکری سے کہا جائے گا کہ تو اس کا بدلہ لیں۔ عزیز دوستو، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کے ادا کرنے کی بھی اہمیت بتلائی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت بہت صالح، بہت نیک، بہت دیندار تھی، نماز بھی پڑھ رہی تھی، روزہ بھی رکھ رہی تھی، زکوٰۃ بھی ادا کر رہی تھی، لیکن گھر میں بلی کو پالا تھا۔ اب اس بلی کو پال کر گھر میں ہی رکھا تھا اور اس کو باندھ کر رکھا تھا۔ اب یہ بیچاری بلی، زبان تو اس کی نہیں تھی کہ وہ بھوک کی یا پیاس کی شکایت کرتی، اس بظاہر پاکیزہ عورت، نیک عورت، دیندار عورت، عفت والی عورت، لیکن بلی کا حق ادا نہیں کرتی تھی اور اتنی غفلت کرتی تھی کہ وہ بلی بھوکی اور پیاسی مر گئی۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس عورت کو بلائیں گے اور اس کے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج ایک طرف، لیکن اس بلی کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ ہیں حقوق العباد، مخلوق کے حقوق، بندوں کے حقوق۔ اس کے بھی بالمقابل آپ نے فرمایا ایک عورت انتہائی فاحشہ، انتہائی گنہگار، اتنی گنہگار اور اتنی فاحشہ تھی کہ لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے تو دیکھنے کی دور کی بات، اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کے پاس بیٹھنا بھی اس کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ اتنی فاحشہ، بدکار اور بد کردار عورت تھی۔ ایک مرتبہ سفر کر رہی تھی، جنگل بیابان میں جا رہی تھی، دیکھا کہ ایک کتا وہاں ہے اور اپنی زبان کو نکالے ہوئے مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ عورت کو احساس ہوا کہ اس کو پانی کی پیاس لگی ہے اور پانی کی بنا پر یہ زمین جو ہے اس کو وہ چاٹ رہا ہے اور پانی اس کو چاہیے۔ اس کے دل کے اندر رحم آیا اور کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، بے زبان ہے، بیچارہ پیاسا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ پیاس کی بنا پر مر جائے۔ یہ کہہ کر دل میں ارادہ کیا کہ اس کو پانی پلانا۔ جنگل تھا، ادھر ادھر دیکھا تو کہیں پانی کے لیے انتظام نہیں تھا، لیکن ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں کے قریب گئی تو دیکھا کہ کنویں کے اندر پانی ہے لیکن وہاں ڈول اور رسی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی عقل میں اور سمجھ میں یہ بات ڈالی کہ آپ نے جو جراب اور موزہ پہنا ہوا ہے اور آپ نے جو اپنے سر پر دوپٹہ پہنا ہوا ہے،
इस सर के दोपट्टे को आप रस्सी बना लीजिए और पैर के मोजे को आप डोल बना लीजिए और कुएं से पानी निकालिए। लिहाजा इस तदबीर से इस औरत ने पानी निकाल कर इस कुत्ते को पिलाया। उसके चंद दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं इस औरत को जन्नत के अंदर देखा गया। फरमाया क्या बात थी? कहा गया कि हुकूकुल्लाह में तो बहुत वो ज़ाये करने वाली औरत थी, अल्लाह के अहकाम की कोई परवाह नहीं करती थी, लेकिन जब एक कुत्ते को देखा और इसका हक अदा करने का आया तो उसने उस कुत्ते की जान को बचा लिया और इस कुत्ते को पानी पिला दिया। इसकी बरकत से उस जहन्नमी औरत को अल्लाह ताला ने जन्नती करार दिया और उसका फैसला जन्नत का करार दिया। अजीज़ो, हुकूकुल इबाद में हम में से जो कोताही हो रही हैं इससे हमें अव्वलन तौबा करना चाहिए। और याद रहे, अगर कोताही हो गई और जिंदगी में मौत से पहले पहले अदायगी की तौफीक हो गई तो भी बहुत बड़ा सस्ता सौदा है। और अजीज़ दोस्तों, ऐसे बहुत से किस्से और वाक़ियात हैं। मुख्तसरन एक अर्ज़ करता हूँ, हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला बहुत बड़े अल्लाह के वली गुज़रे हैं। चिश्तिया में उनका बहुत ऊंचा मकाम है, लेकिन ये फुज़ैल इब्न अयाज़ थे क्या? ये अपनी जवानी के अंदर अपने अंदर एक बहुत ऊंचा मकाम रखते और इंतहाई शदीद किस्म के डाकू थे। कोई काफिला ऐसा नहीं गुजरता जिसके पास ज़्यादा माल हो और वो न लूटते हो। हर एक काफिले वालों का माल लूट लिया करते थे, लेकिन इसमें मुरुव्वत बहुत थी और उसके अंदर अमानतदारी थी। आप कहेंगे कि लूट भी रहे हैं और डकैती भी डाल रहे हैं, और क्या अमानतदारी? सिफात कुछ गुनहगारों में कुछ ऐसी भी होती हैं अजीज़ दोस्तों कि वो चोर भी होते हैं और डकैती भी डालते, लेकिन कुछ अमल इनके मुनफरिद होते हैं जिसकी बिना पर अल्लाह इनको हिदायत देते थे। क्या था? अपने ज़माने के सब डाकुओं के सरदार, लेकिन नमाजी बहुत थे और इफ़्फ़त और पाकदामनी बहुत थी। और इसके साथ साथ इनका एक रूल्स और उसूल था कि अपनी जमात में जितने भी साथी थे, अगर वो नमाज को छोड़ देते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, तो उनको जमात से निकाल देते थे। हालांकि डाकू हैं, डाकू ही नहीं, डाकू के सरदार हैं। और इसके साथ साथ इफ़्फ़त इसमें ये थी कि कोई औरत किसी काफिले में होती और कितना भी माल होता तो औरत वाले काफिले को वो कभी लूटते नहीं थे। और तीसरी सिफत उसमें ये थी कि जब कभी वो माल को लूटते थे तो जिसके पास माल लुटा हुआ होता था उसका नाम, उसका पता और कितना लुटा हुआ है वो सब लिख लिया करते थे। और इसके बाद वो क्या करते थे कि जो मनपसंद माल होता था उसको रख देते थे अपने पास और बाकी को तकसीम करते देते। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा इस पर बात करेंगे। हक़ ताला शान व अम्म नवालू हमें बंदों के और मखलूक के हक़ अदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ। सहारनपुर से एक साथी चंदे के लिए तशरीफ़ लाएँ, बड़ा मदरसा है, आप अपनी हैसियत से उनकी मदद और नुसरत फरमाएँ। जज़ाक